ٹھیک ہے سے کا منڈیوں کا قانون سے لا آف مارکیٹ۔ جے بی سے کا تعلق فرانس سے تھا اور یہ فزیوکریٹک مکتبہ فکر کا حامی تھا۔ فرانسیسی زبان میں فزیوکریٹک سے مراد کاشتکار ہیں۔ جے بی سے نے ایک مکالمہ لکھا 1803 میں جس کا نام تھا ٹریٹائز آن پولیٹیکل اکانومی۔ اس مکالمے میں اس نے منڈیوں کا ایک اہم قانون پیش کیا جس پر کلاسیکل نظریہ روزگار کی بنیاد رکھی گئی۔ قانون کیا ہے؟ سے کے مطابق رسد اپنی طلب خود پیدا کرتی ہے، سپلائی کریٹس اٹس آن ڈیمانڈ۔ اس کے مطابق جب ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو عاملین کی زیادہ اکائیاں درکار ہوتی ہیں۔ عاملین کیا ہوتے ہیں؟ جن کی مدد سے چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم۔ سے کیا کہتا ہے کہ رسد اپنی طلب خود پیدا کرتی ہے، یعنی کہ آپ زیادہ چیزیں پیدا کرتے چلے جائیں وہ خود بخود بک جائیں گی۔ اس کے پیچھے لاجک کیا دیتا ہے یہ کہ جب آپ زیادہ چیزیں پیدا کریں گے تو زیادہ عاملین پیدائش استعمال ہوں گے، یعنی کہ زمین زیادہ استعمال ہوگی، مزدور زیادہ استعمال ہوں گے، سرمایہ زیادہ استعمال ہوگا۔ تو جب یہ زیادہ استعمال ہوں گے تو یہ زیادہ چیزیں پیدا کریں گے۔ جب یہ زیادہ چیزیں پیدا کریں گے تو ان کے ریٹرن میں ان کو کیا ملے گا؟ آمدنی ملے گی۔ تو ایک سائیڈ پر چیزوں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری سائیڈ سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، عاملین پیدائش کی۔ تو جب عاملین پیدائش کے پاس آمدنی زیادہ ہوگی تو وہ سب چیزیں خرید لیں گے جو کہ پیدا کی گئی ہیں۔ سے کے مطابق اوور پروڈکشن کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کی آمدنیاں زیادہ ہوں گی تو وہ سب چیزیں کیا کریں گے؟ طلب کریں گے، کیونکہ کلاسیکل فرض کرتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، معاشی آزادی ہے، لوگوں کی خرید و فروخت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ خرچ کرنے کا رجحان زیادہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اوور پروڈکشن کے چانسز نہیں ہیں۔ سے کے مطابق مکمل مقابلے کی وجہ سے عاملین پیدائش کو پیداواری صلاحیت کے مطابق معاوضہ ملتا ہے، یعنی کہ یہاں فیکٹر آف پروڈکشن کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے فرض کیا ہے کہ جو عاملین پیدائش ہے اور جو گڈز مارکیٹ ہیں اس کے اندر مکمل مقابلے کی صورتحال پائی جاتی ہے۔ تو جب آپ کے عاملین پیدائش کو ان کی پیداواری صلاحیت یا مختتم پیداواری مالیت کے برابر اجرت ملتی رہے گی یا ان کو معاوضہ ملتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ جو ملک کے وسائل ہیں ان کا بہتر استعمال ہوگا۔ ملک کے وسائل کا بہتر استعمال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے ملک کے جتنے وسائل ہیں وہ سب کے سب استعمال میں آ جائیں گے اور بے روزگاری پیدا ہی نہیں ہوگی، جسے کلاسیکل کامل روزگار کہتے ہیں یا مکمل روزگار کہتے ہیں۔ سے کے مطابق شرح سود لچکدار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملک کی مجموعی بچتیں اور سرمایہ کاری آپس میں ہمیشہ برابر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، شرح سود کا ہم نے حقیقی نظریہ پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ شرح سود کے لچکدار ہونے کی وجہ سے بچتیں اور سرمایہ کاری جو ملک کی ہیں وہ ہمیشہ آپس میں برابر رہتی ہیں۔ اب آمدنی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک صرف ہے، دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں؟ بچتیں ہوتی ہیں۔ تو بچتیں ہمیشہ کس کے برابر ہونی چاہیے؟ سرمایہ کاری کے برابر ہونی چاہیے، جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی جو مجموعی رسد ہے اور مجموعی طلب آپس میں برابر ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بچتیں زیادہ ہو گئی ہیں اور سرمایہ کاری کم ہے، شرح سود کے لچکدار ہونے کی وجہ سے شرح سود کم ہوگا، ہم اس نقطے پر آ جائیں گے جہاں پر بچتیں اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہیں۔ اگر سرمایہ کاری زیادہ ہو جاتی ہے اور بچتیں کم ہیں تو پھر شرح سود میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ تب تک اضافہ ہوتا رہے گا جب تک بچتیں اور سرمایہ کاری آپس میں برابر نہیں ہو جاتی۔ سے کا قانون اور کلاسیکل نظریہ روزگار چار مختلف منڈیوں میں درج ذیل مساواتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہے بارٹر سسٹم۔ بارٹر سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ جب اشیاء کا تبادلہ، اشیاء و خدمات کا تبادلہ ہم براہ راست کریں تو اسے ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ یہ سسٹم
اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جتنی چیزیں آپ نے پیدا کی ہیں وہ سب کی سب فروخت ہو گئی ہیں، یعنی کہ چیزوں کا تبادلہ براہ راست ہوتا ہے۔ تو ہر شخص وہی چیز پیدا کر رہا ہوتا ہے جو دوسرے کسی شخص کی طلب ہوتی ہے، یعنی کہ رسد وہی ہو رہی ہے جس چیز کی طلب ہے۔ یعنی کہ جب آپ چیز کو پیدا کریں گے تو جب آپ چیز کی رسد کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس کی ڈیمانڈ ہو جائے گی، مارکیٹ سے اس چیز کو کسی نے لے ہی لینا ہے۔ زرعی معیشت، منی اکانومی، MV=PY، جب ہم نے نظریہ مقدار زر کو ڈسکس کیا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا ہے۔ اشیاء کی منڈی، جہاں پر ہماری بچتیں اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہوتا ہے وہاں پر شرح سود کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ شرح سود کا جب ہم نے حقیقی نظریے کو ڈسکس کیا تو اس میں ہم نے یہ تھیوری کو پڑھا تھا۔ محنت کی منڈی، جہاں پر مزدوروں کی طلب اور رسد، محنت کی طلب اور رسد آپس میں برابر ہو جائیں وہاں پر محنت کی منڈی میں توازن آ جاتا ہے، اور یہ جو توازن ہے یہ کامل روزگار کو بھی شو کرتا ہے۔ تو سے کے لا میں ہم نے جو پریویس لیکچرز میں محنت کی منڈی یا پیکو کا خودکار اجرتوں کا نظام ہم نے پڑھا، شرح سود کا حقیقی نظریہ پڑھا اور زر کی مقدار کا نظریہ پڑھا، وہ آج ہم نے ریپیٹ بھی کیے ہیں اور وہ تمام چیزیں سے کے قانون میں شامل بھی ہیں۔